حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے. قلت یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا حضور مجھے بتائیے. قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر، بے شک اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا. فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي. اب اس کا ترجمہ سن لیں، ویسے تو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی نے وہ نور قدرت الہیہ سے اللہ نے جہاں چاہا وہ نور سیر کرتا رہا. اللہ نے نور بنایا اپنے حبیب کا، وہ نور جہاں اللہ نے چاہا رکھا وہ سیر کرتا. اب ذرا اردو سن لیں، میں نے عربی سنا دی، دھیان سے سننے. فرمایا اس وقت نہ لوح، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تھا اور میرا نور تھا. یہ کچھ بھی اونچی نہیں. فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، پھر اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پھر اس نے اس نور کے فیضان کو 4 حصوں میں کر دیا. نور کے 4 ٹکڑے کیے. ٹکڑے کا مطلب نور ٹکڑے نہیں ہوتا، اس کے فیضان کو 4 ٹکڑوں میں کر دیا. پہلے حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش، اور چوتھے کے پھر اللہ نے 4 حصے کر دیے. حضور کے نور سے پہلے سے کیا بنا؟ لوح، قلم اور عرش. رب کا عرش بھی بنا تو میرے نبی کے نور سے بنا. لوح محفوظ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی دیکھ نہیں سکتا، بنی میرے نبی کے نور سے ہے. وہ قلم جو لکھتا ہے اس پہ جس نے سب کچھ لکھا وہ بھی نبی کے نور سے بنا. چوتھے حصے کے اللہ نے پھر 4 حصے کر دیے. پہلے سے حاملین عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے فرشتے، تیسرے سے چوتھے کے اللہ نے پھر 4 حصے کر دیے. اس میں پہلے حصے سے 7 آسمان، دوسرے سے 7 زمینیں، تیسرے سے جنت و دوزخ، چوتھے کے اللہ نے پھر 4 حصے کر دیے. پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی آنکھوں کا نور، دوسرے سے ان کے دل کا نور جس سے معرفت حاصل کرتے، تیسرے سے ان کے انس اور محبت کا نور. یہ جو محبت ہو جاتی ہے اللہ والوں سے، اللہ کے پیاروں سے محبت ہو جاتی، یہ بھی میرے نبی کے نور سے ہے. یہ بھی میرے نبی کے. چوتھے کے اللہ نے پھر 4 حصے کر دیے. پہلے حصے سے سورج، دوسرے سے چاند، تیسرے سے تارے پیدا کیے. چوتھے حصے کو مقام رجا میں اللہ نے 12,000 سال رکھا، پھر اس کے 4 حصے کر دیے. پہلے حصے سے عقل، دوسرے سے علم و حلم، تیسرے سے عصمت و توفیق پیدا فرمائی. پھر چوتھے حصے کو مقام حیا میں 12,000 سال تک رکھا. پھر اس کی طرف ایک ایسی نظر بنائی، اللہ نے نظر فرمائی کہ اس نور سے 1,24,000 قطرے جھڑے، ہر قطرے سے اللہ نے نبی بنائے.
انبیاء اجزا ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا. اعلی حضرت نے جو لکھا قرآن حدیث کی ترجمانی کی ہے. اور حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ابھی پوری نہیں ہوئی. آپ کو بتایا نبیوں کا ذکر سنا، اللہ نے ہر قطرے سے نبی اور رسول بنائے، پھر انبیاء کی ارواح نے سانس لیا. اللہ نے ان نبیوں کی سانس سے قیامت تک ہونے والے سعادہ سعید کی جمع، نیک بخت، شہداء شہید کی جمع، اور اطاعت کرنے والے مومنوں کی ارواح کے نور کو پیدا کیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش میرے نور سے، کرسی میرے نور سے، کروبین اور روحانیین فرشتے میرے نور سے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے، جنت اور اس کی ساری نعمتیں میرے نور سے، سورج چاند اور ستارے میرے نور سے ہیں، عقل علم توفیق میرے نور سے، ارواح انبیاء و رسل میرے نور سے، شہداء سعداء صالحین میرے نوری بچوں سے ہیں. پھر اللہ نے 12 پردے پیدا فرمائے، 12 حجاب. یہاں تک حدیث آ گئی. کیا فرمایا اللہ نے؟ 12 حجاب پیدا کیے، اور نور کے چوتھے حصے کو ہر حجاب میں 1000 سال تک رکھا. وہ مقامات عبودیت ہیں، وہ کرامت ہیں، وہ سعادت ہیں، وہ زینت ہیں، وہ رحمت ہیں، وہ رافت ہیں، وہ علم ہے، وہ علم ہے، وہ وقار ہے، وہ سکون ہے، وہ صبر ہے، وہ صدق ہے، اور یقین کے ہیں وہ سارے مقامات. حضور فرماتے ہیں پھر اس نور نے ہر پردے میں 1000 سال عبادت کی. ایسے ہی نہیں ہے نورانی سلسلہ، شروع سے 1000 سال عبادت کی. پھر جب وہ نور حجابات پردوں میں سے نکلا تو اللہ نے اس کو زمین پر رکھا. کہاں رکھا؟ تو وہ مشرق اور مغرب کے درمیان اس طرح چمکتا تھا جس طرح اندھیری رات میں روشن چراغ چمکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس نور کو ان کی پیشانی میں رکھا. پھر وہ نور ان سے منتقل ہو کر ان کے بیٹے، حضرت آدم کی اولاد، جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. آخری بیٹے جو پیدا ہوئے وہ اکیلے سنگل، ان کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام. وہ حضرت آدم سے نبوت ان کو ملی. اس طرح وہ نور طاہر سے طاہر کی طرف، طیب سے طیب کی طرف منتقل ہوتا 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 حضرت عبد المطلب میں آ گیا. حضور فرماتے ہیں میرے سارے باپ پاک ہیں، میری ساری مائیں پاک.